والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو سلیکٹڈ سورہ کی اسٹڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے شروع کریں گے. امید ہے کہ 3 آیات ہم آج پڑھ لیں گے. اس سے پہلے ہم آیت الکرسی مکمل کر چکے پچھلی کلاس میں، اور جو ابھی ہم چکے ورڈ دی اینڈ آف سورہ بقرہ موو کر رہے ہیں، اور تیسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے اس وقت. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ جو ہیں، نئے الفاظ کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور گرامر میں بھی کوئی بڑی چیلنجنگ چیزیں نہیں ہیں. چند ایک نئی چیزیں آتی ہیں، ہر دفعہ آتی ہیں، لیکن میجورٹی پارٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ یہ ویسے ہی ہے جیسے لا ریبہ، لا الہ، یعنی جس کو ہم لائے نفی جنس کہتے ہیں. اکراہ کیا ہے؟ اکراہ اکراہ جو ہے یہ اکراہ یکرہ سے ہے، میرا خیال ہے اسلم یسلمو کے پیٹرن پہ. کراہت کا ورڈ اردو میں ہم سنتے ہیں، کراہت کا برا لگنا کسی چیز کا. تو اکراہ مصدر ہے، اور یہ یعنی کسی ناپسندیدگی، اور یعنی کسی سے کوئی ناپسندیدہ کام کروانا، یعنی جو اس کی مرضی کا نہ ہو، جس میں وہ خوش نہ ہو، جس میں اسے کراہت محسوس ہوتی ہے، برا محسوس ہوتا ہو. تو لا اکراہ کسی قسم کا کوئی آ، زبردستی نہیں ہے، کوئی سختی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی کا ورڈ جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ مناسب. کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کو جبرن کسی چیز پہ قائل آمادہ کرنا یا اس سے کروانا، وہ ہے اکراہ. لا اکراہ کا مطلب ہے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے فی الدین، دین میں. دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد. قد ہو چکا، ہو چکا، تحقیق کیا ہو چکا ہے؟ تبینہ. تبینہ تدبرا کے پیٹرن ہے یہ. تدبرا یا تدبرو. تبینہ بین ہے نا، واضح ہونا، علیحدہ ہو جانا، کلیئرٹی آ جانا. انگریزی کا لفظ جو کلیئرٹی ہے وہ اس میں اچھا وہ کفایت کرتا ہے. قد تبین الرشد، کلیئرٹی آ چکی ہے. الرشد من الغی. الرشد اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہدایت کا، سیدھا راستہ. رشد واضح ہو چکا ہے، کلیئر ہو چکا ہے سیدھا راستہ.
کلیئرلی ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے اسے کس چیز سے؟ من الغی، غی اس کا اپوزٹ ہے، گمراہی. تو گمراہی سے جو ہدایت کا راستہ ہے اس کو کلیئرلی ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہو چکا ہے یہ. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو یکفر، جو کفر کرے گا، انکار کرے گا. یکفر انکار کرے گا، کس سے انکار کرے گا؟ بالطاغوت، واضح بھی پریپوزیشن ہے. طاغوت سے انکار کر دے، طاغوت کا انکار کر دے. وَيُؤْمِن باللہ، اور ایمان لے آئے اللہ پر. ایک چیز تو نوٹ کریں کہ کفرا یکفرو اور آمن یؤمنو دونوں کے ساتھ بازر بی کی پریپوزیشن استعمال ہو رہی. تو کفر کس سے؟ طاغوت سے. ایمان کس پہ؟ اللہ پہ. یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں. فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ. آپ ایک چیز جو آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ دونوں فعل مضارع تبدیل شدہ حالت میں ہیں. من سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ ابھی آگے چلے گا. جو یہ کام کرے گا، کیا کرے گا؟ کفر سے، کفر کرے گا طاغوت سے اور ایمان لائے گا اللہ پر. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت، شیطان. جی سوری، شیطان. نہیں آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. شیطان کو نہیں کہتے طاغوت؟ شیطان. شیطان کہہ لیجئے یا آ، ہر وہ چیز یا ہر وہ نظام یا ہر وہ آ، کام. جو آ، ایمان کے، اللہ کے نظام کے، اللہ کے مقابل کھڑی ہو جائے. باطل. باطل کا ورڈ جو ہے وہ، جی بالکل، جزاک اللہ خیر، زیادہ آ، اس کو قائد کرتا ہے باطل. جو کفر کر دے طاغوت کا، اس کا انکار کرے اور ایمان لے آئے اللہ پر. ایمان لے آئے اللہ پر. پہلا کلمہ بھی ہے نا، یا تو وہ پہلے کلمے کا پہلا پارٹ جو ہے وہ بھی ذہن میں لے کے آئیے. لا الہ اور الا اللہ، یعنی ہر قسم کے معبود کا انکار اور پھر اس چیز کا اقرار کہ اللہ ہے الہ. تو انکار، جو مخالف ہیں، جو اگینسٹ ہیں، اس کا انکار کرنا اور پھر اللہ پر ایمان لانا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے دونوں فعل مضارع جو ہیں یہ بدلی ہوئی حالت میں ہیں. شروع میں من آ رہا ہے اور بات یہاں پر ابھی مکمل نہیں ہو پا رہی. من بتا رہا ہے کہ جملہ جو ہے یہ شاید دو حصوں میں ہوگا. اس جملے کا کوئی دوسرا پارٹ بھی ہوگا جس میں پتہ چلے گا کہ پہلے جملے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے. مکمل میننگز جو ہیں وہ دونوں جملوں کو ملا کے آئیں گے. وہ ایک شرطیہ جملہ بن رہا ہے. جو کفر کرے گا طاغوت سے اور ایمان لائے گا اللہ پر تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فقد، ایک دفعہ پھر قد آ گیا تو تحقیق ہو چکا. یہ بھی کیا ہو چکا؟ یہ کام کر کے ایک کام تو ہو گیا ہے. وہ کیا ہوا ہے؟ استمسکا،
اس نے تھام لیا ہے، اس نے تھام لیا. کیا تھام لیا؟ بالعروہ. عروہ کہتے ہیں کنڈے کو. حلقہ ہوتا ہے ایک حلقہ. اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو زنجیر آپ دیکھیں نا، زنجیر کے آخر میں ایک حلقہ بنا ہوتا ہے جس میں ہاتھ ڈال کے اسے مضبوطی سے پکڑا جا سکتا ہے. اور بھی اس کی اگزامپلس ہو سکتی ہیں. یعنی کوئی کنڈا جو جس کو پکڑ کے، جس کو تھام کے آ، گویا کہ ایک مضبوطی کا احساس ہو. جی یہ جگ کا جو ہینڈل ہے اس کو یہ بھی استعمال ہوتا ہے. جی کس کا ہینڈل جی؟ جگ جگ ہے نا، جگ جگ کا ہینڈل. جگ کا ہینڈل. جی جی ہلکا کی فارم میں جو جگ بنا کا ہوتا ہینڈل، ہے. کپ کا ہینڈل، اس طرح جو چیزیں جس سے پکڑا جاتا ہے. جی جی جی. تو یہ عروہ، حلقہ. اور یہ جو عروہ ہے، یہ عروہ بھی الوثقہ. وثقہ کیا ہے؟ وثقہ کیا ہے؟ مضبوط. مضبوط یعنی عام کنڈا بھی نہیں، مضبوط کنڈا کوئی، مضبوط حلقہ. عروۃ الوثقہ. یہ دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ یہ کیا، کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ مرکب مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بن رہا ہے. مضبوط کنڈا. تو جو کفر کا انکار کر دے، جس نے کر دیا، جو کفر کا انکار کر دے، ایمان لے آئے اللہ پر، تو اس نے گویا کہ ایک کام تو کر لیا ہے. وہ کیا کام ہے؟ قد ہو چکا یہ کام. کیا ہو گیا یہ کام؟ یہ صرف انکار کرنے اور ایمان لانے سے ایک کام تو ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے ایک بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا ہے، ایک سہارا اس کو مل گیا ہے. سر اس کو ہم شرطیہ جملہ کہہ سکتے ہیں. جی جی ایک تو من بالکل. سے بھی شروع اور یہ فقط سے اس بالکل کا ایسا. جواب آ رہا جی بالکل ایسا ہی ہے. من جو ہے وہ ہے. انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ شرطیہ. شرطیہ جملہ بنے گا. اور سب سے بڑی نشانی اس میں یہ ہے کہ پہلا جو پارٹ ہے اس میں آپ کو دو فعل مضارع مل رہے ہیں، اور دونوں فعل مضارع تبدیل شدہ حالت میں ہیں، بغیر کسی اور ریزن کے. کوئی اور حرف ایسا نہیں ہے ان سے پہلے جو ان کو تبدیل کرے. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب جملے میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو ایک اسپیشل جملہ بنا رہی ہو، جس میں کوئی حرف تو نہیں ایسا آ رہا جو ان فعل مضارع کو تبدیل کر رہا ہے، لیکن وہ جملے کی وجہ سے تبدیل ہو رہے ہیں. یہ ایک شرطیہ جملہ ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع جو استعمال ہوئے وہ تبدیل ہو گئے. پہلے پارٹ میں جو کہ فعل مضارع تھے تبدیل ہو گئے. دوسرے پارٹ میں استمسکا ہے. استمسکا یہ کون سا فعل ہے؟ استمسکا. اب استفال، استفعال. استقبل. استکبرا یستکبرو. جی جی بالکل جزاک اللہ خیر. وہ بھی یہ استفعال کہلاتا ہے. استفعال ہی استفال. ہے. استغفرا یستغفرو، استکبرا یستکبرو. اس پیٹرن پہ استمسکا استفعال. یستمسکو. تو یہ ماضی ہوا. یہ ماضی ہوا، اور جب ماضی ہوگا تو پھر وہ ہم ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ فعل ماضی اگر آ جائے شرطیہ جملے میں تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی صرف فعل مضارع میں ہی آتی ہے. تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو اس نے یقیناً، تحقیق، تھام لیا، اور یہ ہو چکا کہ اس نے ایک
مضبوط کنڈا، ایک مضبوط سہارا تھام لیا. لن فسام لہا. فسام، فسام، یہ فسام جو ہے، انفسام ٹوٹنے کے معنوں میں ہے. ٹوٹنے؟ اس کا ٹوٹنا، ٹوٹنا، کٹنا، یعنی ایسی چیز جو بریکیبل ہے، جو یعنی ایسا سہارا جو کہ ریلائبل نہیں ہے، جو ٹوٹ جائے. لن فسام لہا، اس وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس کا ٹوٹنا نہیں ہے، اس کا اس کے اندر آ، یعنی ایسی صفات نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ سکتا ہو. وہ ٹوٹنے والی چیز ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو عروۃ الوثقی ہے، یہ عروۃ الوثقی کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے. یہ تو ان بریکیبل کنڈا ہے جو اس نے تھام لیا ہے. یعنی ایک تو مضبوط کنڈا، اور پھر ایسا جس کی گارنٹی یہ ہے کہ یہ انبریکیبل ہے، یہ سر نہیں یہاں ٹوٹے گا. بھی لا انفسامہ جو ہے یہ اس میں نہیں والا وہ آیا ہے جیسے لا اکراہ والا، جی جی، جزاک اللہ لائے خیر، نفی بالکل آپ جنس. نے درست. لا نفی جنس والا. بالکل بالکل، جی جی. مجاہد صاحب بتائیے گا. جی جی جی، آپ صحیح ہے، لائے نفی جنس ہی ہے بال صاحب. جی جی. جی جی. لن جی فسام جزاک اللہ. لہا اچھا، حال اس کی بتا رہا ہے نشانی یہ دیکھیے گا. عروۃ الوثقی کا حال. ہوں. جی، اس کی نشانی دیکھیے گا نا، لا نفی جنس کی، کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ، حالت نصب میں ہوتا ہاں جی، نصب میں بھی ہے، اور اس کے جو اعراب ہیں ہے نکرہ. ہلکے بھی ہو جاتے ہیں نا. نکرہ وہ ہوں. یعنی تنوین کے ساتھ نہیں آ رہا، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو اس کو پہچاننا آسان ہے. لن فسام لہا، نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ٹوٹنا اس کے لیے. یہ عروہ کا ہم تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا مضبوط تعلق جس میں کسی طرح کی کوئی ٹوٹنے والی بات نہیں. اس کی ٹرانسلیشن جو ہے، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے، وہ تو ہے کنڈے کی. اب وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا تعلق. فزیکل چیز کی بات تو نہیں ہو رہی. تو اب ہوں. اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا کنیکشن ہے، ایک ایسا وہ جوڑ ہے جس میں کوئی کمی نہیں، یعنی اس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے. ہوں. کسی قسم کی اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں. صرف ایک کام کرنے سے، انکار کر دیں کفر کا، کفر کر دیں سوری طاغوت کا، باطل کا انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان. یہ کام کرنے سے ہی وہ کنڈا ہاتھ میں آ گیا. فقد استمسک، بس یہ کام کرنے سے کنڈا ہاتھ میں آ گیا. ایسا کنڈا ہے جو کہ ٹوٹتا نہیں. اب ظاہر ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہیں. یہ صرف الفاظ پہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آگے ایکشن جو ہے وہ بتائے گا کہ وہ کنڈا تو مضبوط تھا، لیکن ہماری پکڑ کتنی مضبوط تھی اس پہ. فلن فسام لہا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع علیم، بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے اصل میں. اللہ جانتا ہے. دیکھیے نا، اس جملے کے ساتھ اس پارٹ کے اوپر اس کا کنکلوڈ ہونا، کس چیز کو اللہ جانتا ہے؟ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے. لیکن اس کانٹیکس میں دیکھیں، اللہ یقیناً اس بات کو جانتا ہے کہ کس نے اس کنڈے کو کس نیت سے، کس طرح اور کتنے اخلاص کے ساتھ پکڑا ہے. کیونکہ آیت الکرسی جو پیچھے کتنے گزر گئی اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی، تو اب
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد جب اتنی صفات بیان کی ہیں، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اب تو جو ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ تو ویسے تو جو صفات کا جاننے کے بعد ہے، کیونکہ انسان کو خود ہی ایمان لے آنا چاہیے۔ جی شیخ صاحب۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، مددگار ہے، اللہ ہے۔ کس کا؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ دیکھیے اللہ دوست ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ان کا، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے، یخرج، اخرجا یخرج، نکالتا ہے، اسلم یسلم کے پیٹرن پہ، یخرجہم، انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، ان کا مددگار، ان کا مددگار ہے، وہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے، اور نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن یہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ الذین آمنوا، یہ آمنو کون ہے؟ یہ دوبارہ اوپر جائیے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو طاغوت کا انکار کریں، ایمان لے آئیں، یہ ایمان والے، ان ایمان والوں کو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، یعنی ان کو اندھیروں سے روشنی کا سفر کرواتا ہے۔ والذین کفروا، دوسری طرف جو کفر والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاء، اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی بات کرنی چاہ رہا ہوں، میرے دماغ میں بھی آئی ہے جی جی پلیز۔ کہ پہلے طاغوت کا ذکر ہے، پھر ایمان لانے کا اور اس کنڈے کا ذکر ہے۔ تو تربیت کے لیے ہم سب کو پہلے باطل کو جٹلانا ہے۔ اگر ہو سکے تو کوئی دوست باطل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان کی ذرا تھوڑی سی تشریح کر دیں، کہ زندگی میں سیدھے راستے پہ آنے کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ باطل کو جٹلائے، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ ایمان لائے، اور اللہ پھر سمیع اور علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو باطل کو اگر تھوڑا سا الیبریٹ کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جزاک اللہ۔ جی جی جزاک اللہ خیر جی۔ جی آپ سب لوگوں کے لیے اوپن ہے جی، سب لوگ اس میں اپنی اپنی رائے دیں اور اپنی اپنی ان پٹ دیجیے پلیز۔ میرے خیال میں اس میں ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کا انکار کرنا چاہیے۔ جی 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 رزاق صاحب آپ بھی بتائیے گا، آپ کی بھی اس میں ان پٹ جو ہے امپورٹنٹ ہوگی۔ اب بالتاغوت میں نے جس میں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی ناراضگی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ ایک بڑا کمپریہنسو سا جملہ اقبال صاحب نے کہا ہے، میرا خیال ہے یہی شاید کافی ہونا چاہیے۔ جی
اس کو الیبوریٹ इंशाल्लाह इसको तफसीर इब्ने कसीर में पढ़ूंगा और डॉक्टर इसरार साहब की भी बात सुनूंगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा नेक्स्ट मीटिंग में। मेरा جی ख्याल है ٹھیک कि ये एक पर्सनल तरबियत का एक बहुत बड़ा स्लोगन है। अगर कोई चाहता है कि मेरी अपनी तरबियत हो, तो उसके लिए एक रास्ता बता दिया। सबसे पहले तागूत का जो है उसको जटलाओ और फिर अल्लाह पे ईमान लो। मुझे ये समझ आ جی गया। ये सही लेकिन ठीक कह रहे हैं तागूत जी। में हर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये थोड़ी सी शरी जो मसाइल है वहाँ से जाके देखना पड़ेगा, और फिर हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एक रास्ता मुतय्यन करना होगा। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि तागूत बेसिकली हर सरकशी का जरिया है, यानी कि उसका इनकार करना है। और ईमान का जो रास्ता रास्ता है, यानी कि वो अल्लाह से दोस्ती पैदा करता है, जबकि जो सरकशी का रास्ता है वो तागूत का रास्ता है। वही बातें इस आयत 257 में हो रही है कि ईमान का रास्ता अल्लाह से दोस्ती ईमान का रास्ता है। और वही रास्ता क्या है, वो किस तरह से हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाता है। और अंधेरे बहुत हैं, रोशनी सिर्फ एक है। जजाकल्ला जी। इस थोड़ा सा पहले वो आगे के रुश्त और गई वाजे हो चुकी, इससे पहले ही है ना आयत गुजरी कि अब तबय्यन रुश्द मिनल गई। तो उसमें तो अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कि हिदायत और सरकशी वो बयान कर दी गई, वाजे हो चुकी। और फिर उसके बाद ये सारा आगे चल रहा है। جی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ کلیئرٹی آ چکی۔ اب اس کی تفصیل جو ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کو کیسے پریکٹیکل لائف سے جوڑا جا سکتا ہے، وہ ایسی چیز ہے جس میں میرا خیال ہے رزاق صاحب کا آنسر اس میں مل جائے گا۔ اور کمپریہنسولی یہ چیز جو ہے یہ کور کرتی ہے ہر اس چیز کو جو نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے اللہ کی، ہر وہ چیز جو بغاوت پہ لے کے جاتی ہے، جو اس کے اگینسٹ کسی کو بڑا ماننے کا ایٹیچیوڈ پیدا کرتی ہے، وہ چیز جو ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ سسٹم میں ہے، چاہے وہ انڈیویجولز میں ہے، چاہے اپنے اندر ہے۔ تو وہ انکار اس سر کا میرے جی سر میرے خیال میں جیسے ابھی ایک دوست نے کہا ہے کہ جیسے اوپر آیت میں نا کہ ہدایت اور سرکشی کا واضح ہو چکی، تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ڈھونڈنا ہے کہ ہدایت ہے کیا۔ اس کے لیے دین سیکھنا، اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا، اللہ کے احکامات سمجھ میں آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون سی طاقتیں ہیں جس کا ہم نے انکار کرنا اور کہ اللہ کے حکم کو فالو کرنا۔ دین پر جب تک ہدایت ہے کیا چیز ہے اس کو سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں، پھر انکار ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ ہم سب لوگ جو ہیں اگر اس کو انڈیویجولی ان دو آیات کو اگر مختلف تفاسیر کے اندر دیکھیں تو اس سے یہ چیز انشاءاللہ اور واضح ہوگی۔ جزاک ہم اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار۔ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہاں پہ ولی کی جمع استعمال ہو رہی ہے۔ ایمان والوں کے لیے ایک اللہ ولی ہے، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے کئی دوست ہیں، اولیاء ہیں،
اور ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں. اولیاءہم الطاغوت. اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم، جمع والا صیغہ، وہ سب نکالتے ہیں. یہ سارے اولیاء، یہ سارے طاغوت جو مختلف شیپ اور فارم میں ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، ان کو نکالتے ہیں، من سر النور الی الظلمات. یہ والذین کفروا، یہ سارے کے سارے حالت رفع میں یہ سارے قسم کے فائل ہی ہوئے نا، کہ انکار کرنے والے اور طاغوت کے دوست یہ سب نکالتے ہیں من النور الی الظلمات. نہیں، والذین کفروا وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. ان جی کو، ان ان کے اولیاء جو ہیں وہ طاغوت ہیں. یہ جملہ جو ہے یہ اس طرح سے ہے نا، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے اولیاء، ان کے دوست. ان کے دوست کون ہیں؟ الطاغوت. نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ حالت رفع میں ہے اولیاء الطاغوت، تو یہ فائل بھی تو ہے نا یخرجو والی. نہیں، وہ والذین کفروا جو ہے نا وہ اصل میں مبتدا ہے. تو جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے، اس کے بعد خبر آتی ہے. تو آگے جو ہے نا پھر یہ خبریں بن رہی ہیں، اچھا. مبتدا خبر مبتدا خبر، اس طرح سے اس کی جو ہے نا ترکیب ہے کچھ. ہوں. جی جزاک اللہ. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے اولیاء طاغوت ہیں. اور وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، وہ طاغوت نکالتے ہیں. یخرجونا جو ہے یہ ان اولیاء کے لیے آیا ہے، اور ہم جو ہے یہ والذین کفروا کے لیے آیا ہے. یعنی یخرجونا، وہ اولیاء نکالتے ہیں، ہم، ان کفر کرنے والوں کو، من النوری الی الظلمات، روشنی سے اندھیروں کی طرف. یعنی وہ ان کو الٹی ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں، ان کو الٹی ڈائریکشن میں، مختلف طرف. ایک راستہ ہے، ایک بڑی روڈ ہے، ایک موٹر وے ہے سمجھ لیجئے، جو یعنی دو راستے ہیں اس کے، ایک آنے والوں کے لیے اور ایک جانے والوں کے لیے. تو ایک راستہ جو ہے وہ ہے جو نور کی طرف جا رہا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو ظلمات کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ ایمان والوں کا دوست بنتا ہے، اور ان کو اس ایک راستے کے اوپر لے کے جاتا ہے جو نور کی طرف جا رہا ہے. اور کفر کرنے والوں کے دوست طاغوت بن جاتے ہیں، وہ دوسرے راستے پہ ان کو لے کے جاتے ہیں، وہ نکالتے ہیں اس راستے سے اور دوسری ڈائریکشن کے اندر موو کرواتے ہیں. اور اندھیرے بہت ہیں اور نور ایک ہی ہے، جی اس کی جزاک جمع اللہ. ہے ظلمات. جی یہ بھی نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے. ظلمات ہے یہاں پہ ورڈ، جبکہ تاریکیاں. نور جو ہے اس کی تو جمع انوار ہوتی ہے. جی، اور نور اکیلا استعمال ہوا. تو ولی بھی اکیلا استعمال ہوا اور نور بھی اکیلا استعمال ہوا. اور تو نور کی طرف اللہ لے کے جاتا ہے، اور تاریکیوں کی طرف وہ سب طاغوت جو مختلف شیپ اور فارم کے اندر ہیں، کبھی ایک حالت میں، کبھی دوسری حالت میں، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے طریقے سے، وہ تاریکی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار. جی